نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ رب العالمین کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا، وہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں میری رحمت سے، اور وہی لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ آپ کی قوم سے کوئی جواب نہ بن آیا بجز اس کے کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا ڈالو، سو بچا لیا اسے اللہ تبارک و تعالی نے آگ سے۔ بے شک اس واقعے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور نہ قابل تردید دلائل سے ان بتوں کی بے بسی کو اظہر من الشمس کر دیا اور آخر وہ لاجواب ہو گئے، تو انہوں نے آپ سے نمٹنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا اور پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کرنا چاہیے۔ یہ قوم اتنی بدبخت تھی، کسی نے رائے دی کہ انہیں قتل کر دو، وہی بات اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان کی۔ کسی نے کہا کہ انہیں آگ میں جلا ڈالو۔ جو ہدایت کا پیغام اللہ کے نبی دے رہے ہیں ان کے ساتھ یہ سلوک قوم کر رہی ہے۔ کہا کہ آگ میں جلا ڈالو۔ آخر کار یہ والا فیصلہ ہوا کہ ایک بڑی آگ تیار کی جائے اور اسے آگ جب تیار ہو جائے تو اس میں انہیں پھینک دیا جائے تاکہ وہ جل کر آگ میں راکھ ہو جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ چنانچہ پوری قوم نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ بڑے اہتمام کے ساتھ، مذہبی جوش و خروش کے ساتھ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ایندھن کے لکڑیوں کے انبار لگا دیے اور جب ایک عرصے تک ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی گئی۔ جب اس کے شعلے خوب بھڑکنے لگے اور انگارے جو آگ کے جو انگارے تھے وہ چٹکنے لگے تو اب وہ خود بھی قریب نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے ایک منجنیق کے ذریعے انہوں نے آپ کو آگ میں پھینکنا چاہا اور یہ سمجھا کہ ابھی یہ آگ دیکھ کر یہ معافی مانگ لیں گے اور کہیں گے کہ میں اپنے دین سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ اکبر، کہ ان اللہ والوں کے، ان اللہ کے رسول کا جو ایمان ہوتا ہے وہ کیسا ایمان ہوتا ہے۔ یقین کی قوت ان کے رگ و پے میں سمائی بھی ہوتی ہے، تو پھر ایسی ہی اگر یقین کی قوت انسان میں آ جائے تو پھر انسان سے کیا بن جاتا ہے۔ اس وقت وہ خطرات کی ہولناکیوں سے وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ خوف نہیں کھاتا کہ جب اللہ پر یقین ہو تو پھر آگ چاہے آسمان سے باتیں کر رہی ہو اس کے شعلے اور لوگ اس کے قریب بھی نہ جا سکتے ہوں، تو اس وقت جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ایمان کی جو شمع ہوتی ہے وہ ایسی فروزہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ ان خطرات میں جانے میں بڑی لذت محسوس کرتے ہیں، یعنی گھبراتے نہیں، ڈرتے نہیں، بلکہ انہیں لذت ملتی ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ عشق تھا اللہ کا، یہ وہ محبت تھی کہ وہ عشق میں آگ نہ دیکھی اس میں کود پڑے، اور جب عشق نے اپنی پختگی کا ثبوت مہیا کر دیا تو حسن ازل کے دلربائیوں کے بے نقاب ہونے کا اب وقت آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے جب اللہ کے خلیل کو آگ میں پھینکا گیا
تو وہ آگ میں جا رہے ہیں، وہاں اللہ کی طرف سے آگ کو حکم ملتا ہے کہ میرے خلیل کے لیے گل گلزار بن جا۔ وہ آگ اللہ نے اپنے خلیل کے لیے گل گلزار بنا دی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ بے شک اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ پھر کیا ہوا سنیے کہ آگے قرآن بتاتا ہے وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ اور ابراہیم نے کہا تم نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو باہمی محبت اور پیار کا ذریعہ دنیاوی زندگی میں، پھر قیامت کے دن تم انکار کرو گے ایک دوسرے کا اور پھٹکار بھیجو گے ایک دوسرے پر، اور تمہارا ٹھکانہ آتش جہنم ہوگا اور نہیں ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے سے پہلے پھر نصیحت کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے کیا تبلیغ ہے، کیا اللہ کا پیغام، اللہ کے نبی آخری حد تک بھی ان کو قوم بچ جائے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اس وقت بھی آپ فرماتے ہیں کہ اے کافرو، اے بتوں کے پجاریوں، سنو تمہاری جو یہ بتوں سے جو محبت اور پیار جو ہے نا، یہ جو آج تم اپنے بتوں سے بڑی محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہو اور کفر اور شرک کے پرچم تلے تم ساری قوم ایک ساتھ جمے ہوئے ہو اور جمع ہو کر تم نے سب نے مل کر میرے خلاف ایک متحدہ محاذ تم نے قائم کر لیا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ قیامت کے دن، قیامت کے روز تمہیں اس محبت اور دوستی کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں نے تمہارے بتوں کو برا کہا، تمہیں اپنے بت اتنے پیارے ہیں کہ تمہیں ان کی محبت اتنی پیاری ہے کہ پھر فرمایا قیامت کے دن یہ بت بھی ہوں گے، تم بھی ہوگے، اور تمہیں ان کی محبت اور دوستی کا انجام معلوم ہوگا۔ اس وقت تمہاری حالت دیدنی ہوگی اور تم اس دن ایک دوسرے کو پہچانو گے بھی نہیں، بلکہ تم اس دن قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور پھٹکار بھیجو گے، اور فرمایا ہر شخص دوسرے کو اس بدبختی اور عذاب علیم میں مبتلا کرنے کا ذمہ دار ٹھہرائے گا۔ بت کہیں گے ان کی وجہ سے تم بتوں کو کہو گے، اور ایک دوسرے کو اسی طرح تم اپنے آپ کو بری و ذمہ ثابت کرنے کے لیے قیامت کے دن بڑا شور مچاؤ گے، لیکن یاد رکھنا قیامت کے دن تمہاری کوئی فریاد نہیں سنی جائے گی، اور تم سب کو ایک ساتھ دھکا دے کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اس وقت جہنم میں جب تمہیں ڈالا جائے گا، یہ دنیا کی آگ جو تم نے میرے لیے تیار کی ہے، وہ جہنم کی آگ اس آگ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرمایا اس میں جب تمہیں جہنم میں دھکا دے کر تمہیں ڈالا جائے گا اللہ کی طرف سے، تو اس وقت تمہاری اعانت اور مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں تو میری مدد دیکھنا کہ اللہ رب العالمین کی کیسی آتی ہے۔ آگے سنیے پھر قرآن کیا بتاتا ہے۔ فرمایا فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ تو ایمان لائے ان پر لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بے شک وہی سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود سے صحیح سلامت واپس آ گئے، آپ نے پھر تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور ان لوگوں کو پھر اللہ کی توحید کا پیغام دینے کی دعوت شروع کر دی۔ انہوں نے اتنا اللہ کا عظیم الشان معجزہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے خطرناک آگ کو بھڑکایا تھا اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اس میں جل کر یہ راکھ ہو جائیں گے، اس آگ سے تو یہ صحیح سلامت واپس آ گئے۔ یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری قوم میں سے کوئی بھی ان پر ایمان نہ لایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں دل کتنے کالے تھے۔ فرمایا کہ وہ کسی کو ایمان لانے کی توفیق نہ ہوئی اور وہ اپنے پہلے کی طرح کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ ساری قوم میں سے ایک لوط
تھے، فرمایا ایسے شخص تھے جنہوں نے آپ کی صداقت کو تسلیم کیا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا۔ اس مقام پر یہ یاد رکھیے گا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت لوط علیہ السلام پہلے نعوذ باللہ اپنی قوم کی طرح وہ بھی شرک کرتے تھے اور آپ نے اس سے تائب ہو کر اب آپ پر ایمان لائے تھے، ایسی بات نہیں، بلکہ یہ یاد رکھیے گا، یہ عقائد میں سے یہ بات ہے کہ یہ عقیدہ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ آپ کو آگے چل کر شرف نبوت سے نوازا جانے والا تھا، اور ہر نبی جو ہوتا ہے وہ نبوت ملنے سے پہلے ہر قسم کے کفر، شرک اور تمام قبیح اور رذائل جو عادتیں ہوتی ہیں ان سے پاک ہوتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے نبی، یہ عقیدہ یاد رکھیے گا۔ اسی لیے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے یہاں پر فرمایا فآمن لہ لوط، کہ آپ پر لوط ایمان لائے، فرماتے ہیں اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اس قوم میں سے صرف ایک لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے اور آپ کے سوا کسی دوسرے کو یہ سعادت نصیب نہ ہوئی، ایک ہی وہ تھے۔ اور جب آپ اپنی قوم سے مایوس ہو گئے کہ صرف ایک ہی حضرت لوط علیہ السلام آپ پر ایمان لائے، تو قرآن اسی آیت میں بتاتا ہے آپ کو اب ان کے ایمان لانے کی توقع نہ رہی، تو اب آپ نے اس وطن کو، عراق کی سرزمین کو چھوڑنے کا عزم مصمم کر لیا، کیونکہ آپ سمجھ چکے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کی زمین اتنی سنگلاخ ہو چکی ہے کہ اب یہاں پر ایمان کا جو درخت ہے وہ باور نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے اب مزید وقت صرف کرنا مناسب نہ تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنے شہر، اس کو علماء نے لکھا کہ کوسہ سے ہجرت کر کے آپ پہلے حران آئے اور وہاں سے چل کر آپ ملک شام میں آپ پہنچے اور وہاں پر آپ نے اقامت اختیار کی۔ آپ نے جب ہجرت کی تو اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی اہلیہ حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ آگے کیا ہوا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے عطا فرمایا آپ کو اسحاق جیسا فرزند اور یعقوب جیسا پوتا، اور ہم نے رکھ دی ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، اور ہم نے دیا ان کو ان کی جانثاری کا اجر اس دنیا میں، اور بلا شبہ وہ آخرت میں صالحین کے زمرے میں ہوں گے۔ اسی آیت کی میں مختصر خلاصہ بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ یہاں تک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بندگی کا بیان تھا، انہ هو العزیز الحکیم، اس آیت سے پہلے کیونکہ آپ نے اب اس آیت میں غور کیجئے گا کہ شان بندگی آپ نے کس انداز سے نوازا۔ آپ نے اپنے رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اس رب کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کن کن مشکلات کا مسکراتے ہوئے مقابلہ کیا، ساری قوم کی دشمنی مول لی، حکومت کی نگاہوں میں معطوف بلکہ باغی قرار پائے، آگ میں پھینکے گئے، آپ نے اپنے وطن کو چھوڑا، یہ تھی شان بندگی۔ اب شان بندگی کے بعد جو آیت نمبر 27 سورہ عنکبوت کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہاں پر اب شان بندہ نوازی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ شان بندگی، جہاں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے تو پھر اس رب العالمین کی طرف سے کیسی شان بندہ نوازی ہوئی۔ اب وہ سنیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ابراہیم نے مجبور اور ضعیف یعنی کمزور ہونے کے باوجود بھی اتنا شاندار مظاہرہ کیا، تو ہم تو اس کے رب ہیں اور ہم تو قادر ہیں، ہم توانا ہیں اور ہم غنی بھی ہیں، کریم بھی ہیں، تو ہم نے اس کو شان بندہ نوازی سے ایسا نوازا، فرمایا سب سے پہلے ہم نے اسے اسحاق جیسا فرزند عطا کیا، اور فرمایا یعقوب، یہ سارے نبی ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور فرمایا یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا آپ کو عطا کیا، اور فرمایا آپ پر مزید انعام یہ کیا کہ آپ کی اولاد میں ہم نے نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا، آپ کی اولاد میں بڑے بڑے نامی گرامی رسول جیسے حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد،
حضرت سلیمان، یہ سب آپ کی اولادوں میں سے ہوئے۔ ان کی عظمت کا علم قرآن سے سنیے، کیا اللہ اکبر! یہ سب ابراہیمی لڑی کی تابندہ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا احسان اور انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دیا، آپ کی شان بندگی کا شان بندہ نوازی کا یہ انعام دیا کہ آپ کی اولاد میں سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے آقا خاتم الانبیاء والمرسلین کو بھی ان کی ذریت طاہریت سے پیدا اللہ نے فرمایا۔ اللہ اکبر! اور فرمایا ان تمام انبیاء کو ایسی کتابیں اور صحیفے عطا فرمائے کہ جو رحمت اور ہدایت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ سلسلہ نبوت کو ماننے والی جتنی قومیں اس سطح زمین پر بستی، خواہ آپس میں ان کے کتنے بھی سنگین اختلاف ہوں، لیکن وہ سب فرمایا میرے خلیل کا دل سے احترام کرتے ہیں، بلکہ خلیل کی نسبت پر فخر کرتے ہیں۔ اور پھر اس پوری کائنات کا مفسرین فرماتے ہیں کہ بزم کونین کی صدر نشینی، فرمایا کہ اس کی عزت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، تو عظمت ابراہیمی کو 4 چاند اور لگ گئے۔ عظمت ابراہیمی کو جب حضور کو اس پوری کونین کی، یعنی اللہ نے ساری کائنات بنائی حضور کی وجہ سے، تو فرمایا کہ جب اپنے محبوب کے لیے بنائی اور وہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، تو فرمایا عظمت ابراہیمی کو 4 چاند اور لگ گئے۔ اور جو دین وہ آپ لے کر آئے تھے، آپ کی قوم نے نہ مانا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین کا احیاء کیا، اور آپ کہ قوم نے نہ مانا اور آپ کے بنائے ہوئے کعبے پر وہ نہ جھکے، تو لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے اس کعبے کو بھی آباد کروا دیا۔ اور حرم کی جو اداس فضا جو حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے کعبے کو بنایا تھا اور اپنی قوم کو کہا تھا آؤ یہاں پر کہ یہاں اللہ کی عبادت کرو، اس گھر کا طواف کرو، وہ آتی نہیں تھی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد پھر حرم بھی آباد ہوا۔ اور فرمایا کہ وہ جو حرم کی اداس فضا تھی، وہاں نغمہ توحید سے پھر وہ گونجنے لگی، اور جہاں بھی آج اسلام کا کوئی فرزند خلیل موجود ہے، اس کی زبان خلیل پر اور آل خلیل پر درود و سلام کے تحائف بھیجتی ہے۔ اب یہ دیکھیے قیامت تک ہر نماز ختم کرنے سے پہلے جو حضور کا امتی ہے، وہ جہاں حضور اور حضور کی آل پر درود بھیجے گا، وہیں وہ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل پر بھی درود بھیجے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! دنیا کی کسی دولت مند، کسی شہنشاہ اعظم، کسی فاتح عالم کو ایسی عزت اللہ نے نہ دی ہوگی جو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شان بندگی کا انعام اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اللہ اکبر! تو یہ تو دنیا میں تھا، اب آخرت میں جو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو عطا فرمائے گا، اس کا تو مفسرین فرماتے ہیں تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں تھا، یہ ہم سب کے لیے، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب اور ہم سب کے لیے قیامت تک کے لیے پیغام ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جو اللہ کی بندگی ایسی کرے گا، یعنی اسی رستے پر چلے گا کہ مشکلات آئیں تو مسکراتا ہوا مقابلہ کرے، اور کبھی اس کی زبان شکوے شکایت والی نہ ہو، اور وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہو، تو فرمایا کہ وہ رب العالمین کی پھر شان یہ ہے کہ جب بندہ اسی طرح زندگی گزار دے گا تو پھر اس دربار میں جو آتا ہے اللہ کے، کہ اگر کوئی پیاسا آیا تو اسے سیراب کر دیا گیا، کوئی خالی دامن آتا ہے اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے، اور جس نے بھی اس محبت الہی کا جام اپنی ہونٹوں سے لگایا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کے حریم ناز کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کی چشم مشتاق اور دل بیتاب کو، جو اس کا دل اللہ کی محبت میں جب تڑپتا ہے، تو پھر اس کی استعداد اور ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے جلوے دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، اور قیامت کے دن بھی اسے دکھائے گا۔ تو فرمایا ہم ایسے خدا کے بندے ہیں، تو ہمیں اس میں بہت سا غور و فکر کریں تو ہمیں بہت سا سبق مل سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب اللہ کے لیے کیا، اور یہی سبق اگر ہم بھی سیکھ گئے کہ ہمارا جینا، مرنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر کام
اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر کرم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں اور میرے آقا کے صدقے میں اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال کر دے اور اپنے رضا کی دولت سے مالا مال کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء